اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ایک دوست نے فرمائش کی تھی کہ رؤیت ہلال کے تفصیلی احکام بیان کیے جائیں، یعنی چاند دیکھنے کے تفصیلی احکام۔ آج انشاءاللہ العزیز ان تفصیلی احکام کو بیان کیا جائے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں سمجھاؤں تاکہ دوستوں کو صحیح معنی سمجھ آ سکے۔ ان میں فصلیں ہیں جو کہ پہلے سبق میں ہم پہلی فصل بیان کریں گے، اور دوسرے سبق میں ہم دوسری فصل بیان کریں گے، اور پہلی فصل میں پھر کافی سارے قاعدے کے محتاط ایک بات بیان ہوگی، لیکن غور سے سمجھنے والا یہ مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 29 شعبان کو غروب آفتاب کے بعد ہلال رمضان دیکھنا، یعنی رمضان کے چاند کی تلاش کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس قاعدے کو سمجھیے گا، یعنی 29 شعبان کو غروب آفتاب کے بعد رمضان شریف کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اب فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سب نے ترک کر دیا تو سبھی گناہگار ہیں، اگر ان میں سے چند نے کچھ نے دیکھ لیا تو جناب علی تمام کے سر سے یہ فرض اٹھ جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ بعض اوقات لوگ پھر سوال کے اندر ہی سوال کرتے جائیں گے کہ یار اس کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کی ساتھ ساتھ وجہ بھی بیان کرتا جاؤں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے شعبان 29 کا ہو جائے اور کل سے رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 29 شعبان کو چاند نہیں دیکھا اور ہو سکتا ہے کہ کل جناب علی رمضان نہ ہو، چاند نے دیکھا نہیں ہے، رمضان کا چاند نظر نہ آئے، اور 30 شعبان ہو جائے اور 30 شعبان کو رمضان کا ایک نہاک روزہ رکھ لیں گے، جس طرح کہ اس ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ اس لیے رمضان شعبان کی 29 تاریخ کو، یعنی 29 شعبان کو چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے تمام پر، اور کچھ دیکھ لیں گے تو یہ فرض کفایہ جناب علی اٹھ جائے گا۔ اگر یہ 29 شعبان کو چاند نہیں دیکھتے اور جناب علی ایک دن اور لیٹ کر کے پھر روزہ، ہو سکتا ہے یہ شعبان 29 کا ہو اور رمضان کا ایک روزہ چلا جائے، ضائع ہو جائے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 29 شعبان کا جناب علی چاند انہوں نے نہیں دیکھا اور جناب علی کل روزہ ہو گیا اور انہوں نے رکھا نہیں ہے، رمضان کا روزہ نہ رکھ نہ سکے، یعنی اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ شعبان کی 30ویں رات 29 شعبان کو تو چاند دیکھنا فرض کفایہ، اور 30ویں شعبان کو چاند دیکھنا واجب کنایہ ہے، یعنی وجوب کنایہ میں سے آتا ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ ناقص بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے ظاہر یہی ہے کہ جناب علی یہ فرض ہے، کیونکہ فرض تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ آج کی اس بحث کو ذرا غور سے سمجھیے گا، کیونکہ بڑی نازک بحث ہے جو آج کے مسائل میں کرنے لگا ہوں۔ اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر التماس ہلال ایسے شخص نے کیا، یعنی ایسے شخص نے چاند دیکھا کہ جس کی گواہی شرع کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے،
تو اس کا چاند دیکھنا یا نہ دیکھنا، چاند ڈھونڈنا یا نہ ڈھونڈنا برابر ہو جائے گا۔ اور مقصود جناب علی جو شرع ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے مقصود تو شرع کا اس کے ایجاب سے تھا، اگر وہ گواہی اس کی قابل قبول ہوتی تب تو اس کا دیکھنا ٹھیک تھا، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے تو پھر اس کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یعنی کہ اگر اس کی جناب علی گواہی شرع کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے تو پھر ثبوت ہلال مقصد تھا وہ حاصل ہی نہیں ہوا۔ تو جناب علی مثال کے طور پر صفائے مطلع کی حالت میں صرف ایک آدمی نے جناب علی چاند تلاش کیا، یا عیدین کا چاند تھا ایک آدمی نے تلاش کیا، یا پھر فقط عورتوں نے دیکھا ہے چاند کو، یا پھر فقط جناب علی غلاموں نے چاند کی تلاش کی ہے، یعنی اسی چیز کو اس پر قیاس کرتے جائیں کہ ایسے شخص کے اوپر کہ جس کا چاند ڈھونڈنا یا نہ ڈھونڈنا برابر ہو، کیونکہ اس کی گواہی شرع کے نزدیک قابل قبول نہ ہو۔ تو مثال کے طور پر کوئی فاسق شخص ہے یا کوئی ایسا جس طرح کی عورتیں ہیں یا جناب علی غلام ہے۔ تو بہرحال دوسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ جس طرح 29 شعبان کو رمضان کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے، اسی طرح 29 رمضان کو عید کا چاند دیکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر چاند ہو گیا 29 رمضان کو چاند نظر آ گیا اور کسی نے دیکھا نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھ لیں۔ اگر 29 رمضان کو چاند جناب علی نہیں ہوا، انہوں نے دیکھا نہیں ہے اور صبح عید کر لیا ہے، رمضان کا جناب علی روزہ انہوں نے کھا لیا، اور کئی اعتکاف ایسے ہیں جو ٹوٹ جائیں گے، جس طرح کہ پچھلے سال بھی ہوا تھا اور اس سال میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کئی اعتکاف ایسے ہیں کہ جو جناب علی اس مسئلے میں ٹوٹیں گے، اعلانات ہو جائیں گے، ایک روزہ کھایا جائے گا، لوگوں کی عبادتیں تباہ کی جائیں گی، برباد کی جائیں گی، اور صرف یہ یہودیت کے ناطے پہ ناچنے والے لوگ۔ جناب علی رمضان کا چاند تھا، رات کے 10 بجے چڑھا دیا، رات کے 10 بجے چاند چڑھا دیا، حالانکہ اور دوسرے دن ہم نے چاند خود دیکھا ہے، پہلی کا چاند تھا، کم از کم 50 منٹ کھڑا ہوا ہے، 50 منٹ رہا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے تھے نہیں جناب علی یہ تو دوسری کا چاند ہے۔ اللہ والے ہو، نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت چاند موٹے ہوں گے، لوگ دیکھیں گے، ایسے معلوم ہوگا کہ جناب علی یہ تو دوسری کا چاند ہے۔ یہ حدیث میں اگلی فصل میں جناب علی انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا، ویسے یہاں پہ میں نے بطور بات کر دی ہے۔ تو بہرحال جس طرح 29 رمضان کو چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے، اسی طرح شوال کا چاند 29ویں رمضان کی شام کو دیکھنا بھی جناب علی واجب ہے۔ یاد رکھیے گا۔ اور تیسرا قاعدہ اس میں یہ آتا ہے کہ 29 ذی القعدہ کو ہلال ذو الحجہ کی تلاش یہ بھی ضروری ہے۔ 29 ذی القعدہ کو ہلال ذو الحجہ کی تلاش یہ بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جناب علی حج، نماز عید، قربانی، تکبیرات تشریق یہ اوقات جاننے اسی پر ہی موقوف ہیں، تو اس کی تلاش عام لوگوں پر جناب علی واجب کفایہ ہے، اور جو موسم دیکھنے والے لوگ ہیں ان پر فرض کفایہ ہے اس مہینے کی جناب علی چاند کی تلاش۔ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے خیالی میں انہوں نے چاند نہیں دیکھا اور چاند 29 کا تھا،
انہوں نے جناب علی 30 کا بنا رکھا. تو جناب علی وقوف عرفہ جناب علی 9 ذو الحجہ کے دن جناب علی میدان عرفات میں جو انجام دیا جاتا ہے، خصوصاً میدان عرفات میں جناب علی ظہر سے مغرب تک اس کے درمیان واجب ہے، واجب وقت یہی ہے ظہر اور مغرب کے درمیان. تو وقوف عرفہ جناب علی جو فرض کا حج کا فرض اعظم ہے، رکن اکبر ہے، یہ اپنے وقت سے باہر ہو جائے گا. اسی طرح یہی یوم جناب علی وقوف عرفہ یوم النحر میں واقع ہو جائے گا، اور عام لوگوں کو جناب علی کسی فرض میں خلل کا اندیشہ جناب علی تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ واجبات پر ضرور دقت آئے گی. اگر فرض پر اندیشہ نہیں ہے تو واجبات پر ضرور ہی دقت آئے گی. مثلا کسی ضرورت سے نماز عید کی تاخیر جناب علی 12ویں تک چاہیے، کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے دن نماز عید نہیں پڑھا سکے، 12ویں تک تاخیر کرنا چاہتے ہیں کسی ضرورت کے تحت بھی، اور جس سے یہ 12ویں سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ 13ویں ہو، کیونکہ پیچھے چاند کی تاریخ کا انہوں نے جناب علی وہ نظام رد و بدل کر رکھا ہے. تو ایام نہر جو تھے وہ گزر گئے، نماز بے وقت ہوئی، اور پھر جناب علی بہت لوگ 12ویں کو قربانی کرتے ہیں، ان کی قربانی بے وقت ہو جائیں گی. عرفہ کی صبح سے ہر نماز کے بعد تکبیر واجب ہوتی ہے، تو واقعی میں جو عرفہ ہے تو اس سے یہ جناب علی 8ویں جان کر تکبیر نہ کہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جیسا کہ فرض تک پہنچانے والی چیز فرض ہوتی ہے، اسی طرح واجب تک پہنچانے والی چیز بھی واجب ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، جس طرح نماز فرض ہے، اب نماز تک پہنچانے والی چیز وضو ہے، وضو بھی فرض ہے. فرض تک پہنچانے والی چیز فرض، واجب تک پہنچانے والی چیز واجب ہوتی ہے. تو اہل موسم جو ہے نا جناب علی جو موسم دیکھتے ہیں ان پر کوشش کرنا یہ فرض ہے اور دوسروں پر واجب ہوتا ہے. اس قاعدے کو ضرور یاد رکھیے گا. اور چوتھا قاعدہ اس میں یہ آتا ہے کہ 29 رجب کو ہلال شعبان، 29 شوال کو ہلال ذیقعد بھی تلاش، یہ بھی ضروری ہے. 29 رجب کو شعبان کا چاند دیکھنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہلال شعبان جو ہے نا، ہلال شعبان کی تلاش کا حکم حدیث میں ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جناب علی جب رمضان کا چاند بوجہ ابر مطلع صاف نہیں ہے، نظر نہیں آتا، تو حکم یہ ہوتا ہے کہ جناب علی شعبان کی گنتی پوری کرو، شعبان کی گنتی 30 پوری کرو. جب شعبان کا چاند بغیر تحقیق کے معلوم ہی نہ ہو تو پھر جناب علی گنتی کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کا چاند دیکھنا 29 رجب کو یہ بھی ضروری ہے. اتمام تعداد کے لیے شعبان کے جناب علی چاند کا تلاش کرنا اشد ضروری ہے. اسی طرح اگر ذوالحجہ کا چاند نظر نہ آئے تو ذیقعدہ کی گنتی جناب علی 30 کی پوری کرنی ضروری ہے. اسی طرح ہی آگے چلتے جائیں ہر مہینے کی طرف، اور خصوصاً یہ مہینے کہ جناب علی ان میں کافی ساری عبادتوں کا ضائع ہونے کا خدشہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جامع ترمذی نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی کی جناب علی یہ چھپی ہوئی ہے، جلد پہلی صفحہ نمبر 123 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو شمار کرو.
رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو شمار کرو۔ اب یہ تو بات تھی جناب علی چاند کہ کس تاریخ کو یعنی دیکھا جائے، یعنی 29 ہر مہینے کی 29 تاریخ کو چاند کا دیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں چاند کو یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے عادل شخص، دوسرا ہے مستور الحال شخص، اور تیسرا ہے فاسق۔ اب عادل کیا ہے، مستور الحال کیا ہے اور فاسق کیا ہے، اس کی تشریح کرنے کے بعد پھر آگے جناب علی یہ مسئلہ آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا کہ عادل شخص وہ شخص ہوتا ہے کہ جو مرتکب کبیرہ یا خفیف الحرکات نہ ہو، مثال کے طور پر راستے شارع عام پر پیشاب کرنے والا نہ ہو، یا بازار میں سر عام کھانے پینے والا نہ ہو، یا پھر ایک خاص تعریف اس کی علماء کرام یہ بھی کرتے ہیں کہ عادل شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کی گواہی شرعی اعتبار سے قابل قبول ہو، وہ شخص عادل ہے۔ اور مستور الحال، مستور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں قاضی کو یہ علم نہ ہو کہ جناب علی یہ عادل ہے یا فاسق ہے یا فاجر ہے، لیکن بظاہراً اس شخص کا جو حلیہ ہے نا وہ شرع شریعت کے مطابق ہو، بالکل شریعت کی پابندی کرتا ہو، لیکن اندر کا حال معلوم نہ ہو، یہ مستور الحال شخص ہوتا ہے۔ اب عادل کی گواہی تو ہر جگہ ہی قابل قبول ہے نا، ہر جگہ قابل قبول ہے عادل کی گواہی، اور مستور الحال کی گواہی یہ رمضان کے چاند میں قابل قبول ہے، رمضان کے چاند میں، اور فاسق کی گواہی تو کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے نا۔ اگرچہ بعض روایات کے بعض الفاظ بظاہر اس کی طرف جاتے ہیں کہ جناب علی رمضان میں فاسق کی شہادت بھی سن لیں، رمضان شریف کے چاند کے بارے میں فاسق کی شہادت بھی سن لیں، ممکن ہے کہ اس شہر کا حاکم شرع جناب علی یہی خیال رکھتا ہو، اگرچہ محققین نے اس سے رد کیا ہے۔ حاکم شرع کی یہاں بات ہوئی ہے، اب اس دور میں حاکم شرع پاکستان میں کہاں ہے؟ حاکم شرع تو کہا جاتا ہے کہ جناب علی جو جناب علی بڑا ایک عالم دین ہو، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہ حاکم شرع ہے۔ اب حاکم شرع تو جناب علی پاکستان میں رہے نہیں ہے، تو حاکم شرع اگرچہ اس طرح کی گواہی کو بھی جناب علی محققین نے رد کیا ہے، تو جس فاسق کو یہ معلوم ہے کہ جناب علی یہاں کے حاکم کا یہ مسلک ہے کہ اس پر جناب علی بے شک گواہی دینی واجب ہوگی، اگر فاسق کو یہ معلوم ہے کہ حاکم کا مسلک یہی ہے کہ فاسق کی گواہی قابل قبول ہے، تب تو وہ فاسق گواہی دے سکتا ہے، ورنہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور رمضان میں جبکہ عادل شخص اور مستور الحال کا تو ایک ہی حکم ہے، تو اس وجوب میں دونوں یکساں ہیں، برابر ہی ہیں، برابر ہی رہیں گے۔ رہا عادل تو جب وہ دائم المقبول ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی قابل قبول ہے، تو اس پر وجوب بھی مطلق ہے، یعنی ہر چاند کے لیے اس کی گواہی قابل قبول، مطلقاً اس کی گواہی قابل قبول ہے، عادل شخص کی گواہی، چاہے وہ رمضان شریف کا چاند ہو، چاہے وہ عید الفطر کا ہو، چاہے وہ جناب علی عید الاضحیٰ کا ہو، اس کی گواہی تو جناب علی دائم المقبول شخص ہے، عادل شخص، اس کی گواہی تو ہر حال میں قابل قبول ہوتی ہے اور مطلقاً قابل قبول ہے۔ لیکن عادل پر یہ لازم ہے کہ اس نے جس رات بھی چاند دیکھا ہے، جس رات بھی چاند دیکھا، اسی رات ہی حاکم وقت کے پاس جائے۔ حاکم وقت سے مراد یہ شرع عالم دین مراد ہے، حاکم وقت کے پاس جائے تاکہ لوگ صبح کو جناب علی بے روزہ نہ اٹھیں۔ اگر اس نے چاند دیکھا ہے تو وہاں حاکم وقت کے پاس جا کر فوراً گواہی دے دے، اور یہ گواہی عادل کی یہ فرض عین ہوگی، یہ یاد رکھیے گا، یہ فرض عین ہے، یہ اس کا گواہی دینا ہر حال ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جناب علی بے روزہ اٹھیں صبح۔ اور فاسق اگر جانتا ہے کہ جناب علی حاکم کا میلان
तहावी के कौल की तरफ है, तहावी के कौल की तरफ है, इमाम तहावी के कौल की तरफ है हाकिम का मैलान, तो जनाब अली उसका कौल कबूल कर लेता है, तो जनाब अली उस पर भी गवाही देना वाजिब है, फासिक पर भी, इस हाल में कि जनाब अली के हाकिम उसकी गवाही को काबिल कबूल समझता है तो हाकिम शरा, फिर इसकी गवाही भी जनाब अली देना वाजिब होगी। तो रहा मस्तूरुल हाल शख्स, तो उसके बारे में दो रिवायात का शुबा है, दो रिवायात का। जब मस्तूर के कौल का मकबूल होना साबित है, जिस तरह ज्ञान करीब आने वाली जनाब अली बास में भी ये आएगा, तो फिर झगड़ा यहां खत्म हो जाता है। अगर फासिक जनाब अली, क्योंकि मस्तूर हाल शख्स का जो कौल मकबूल होना साबित है, तो फिर यहां पर झगड़ा भी खत्म हो गया और मफहूम शरअ से यह वाज़ेह हो जाता है कि फासिक इस मामला को न जानता हो तो उसकी गवाही भी लाजिम नहीं है। तो ये वो है कि जो जनाब अली बेजाजी ने इफादा किया है, आला हजरत फरमाते हैं कि बेजाजी ने इफादा किया है, इस पर तंबीह किया है शामी ने, ये आला हजरत के जनाब अली अल्फाज हैं इस मामला में। तो फिर जनाब अली वजूब का सबब यह है कि अगर देखने वाले ने इसी शब गवाही ना दी, जिस रात चांद देखा है, अगर इस रात को उसने गवाही नहीं दी है, तो हिलाल रमजान सुबह को लोग बेरोजा उठेंगे, तो हिलाल फितर में भी रोजादार, और ये दोनों जनाब नारवा है, और जिसका इल्जाम गवाही ना देने वाले पर होगा, लिहाजा अगर इसने गवाही नहीं दी है तो यही शख्स गुनाहगार होगा, क्योंकि जरूरत वक्त से गवाही में ताखीर गुनाह है। जरूरत वक्त, अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी भी है, वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, गवाही मत छुपाओ, और जो गवाही छुपाएगा तो अंदर से उसका दिल गुनाहगार है, रब का फरमान मुबारक है। तो यहां से ये मालूम कर लेना चाहिए कि हिलाल जुल्हज्जा में 8वीं तक कोई हाजत ऐसी नहीं है कि जो जनाब अली बवज्जा ताखीर खलल पजीर हो, इसको मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि फज्र अरफा से लोग तकबीर में मशगूल हों और हाजी लोग जो है जनाब अली वो सामान है वो कूफ करें, तो इसको खसूसन ख्याल रखना ज़रूरी है। अब 5वीं चीज़ है इसमें, 5वें नंबर पे, कि चांद देखने वाले आदिल पर, तो आदिल चांद देखने वाला शख्स अगर आदिल है तो उस पर तो जनाब अली मुतलकन उसकी गवाही काबिल कबूल है, और उसकी गवाही, उसको मुतलकन गवाही देना वाजिब है। और मस्तूर शख्स पर रमजान का चांद अगर इसने देखा है तो इस पर गवाही देना वाजिब है, और फासिक पर जनाब अली उस वक्त वाजिब होगी कि जब ये फासिक समझे कि मेरी गवाही को हाकिम वक्त काबिल कबूल कर लेगा, फिर इस पर भी गवाही देना वाजिब है। रमजान और ईद उल फितर में इसी शब और जुल्हज्जा में भी 8वीं तक हाकिम शरा के पास हाजिर होकर चांद के देखने पर गवाही दे यही शख्स। अब जनाब अली आ जाती है 6ठा कायदा, वो ये है कि अब इस 6ठे कायदे को गौर से समझना चाहिए। बड़ा ही कमाल बात की है आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। आपने फरमाया कि यहां तक कि अगर जन पर्दा नशी निकले, मसलन औरत पर्दा नशी हो, पर्दा नशी औरत निकले, अगरचे शोहर उसको इजाजत ना दे निकलने की, तब भी ये गवाही देने के लिए निकले चांद का अगर इसने देखा है, अगरचे कनीज बे इजाजत मौला निकले,
مولا اس کو جناب اس کا آقا اس کو اجازت نہ دے پھر بھی وہ نکلے. اب یہ اس حال میں ہے کہ جناب علی عورت پردہ نشین نکلے گواہی دینے کے لیے، اور جناب علی کنیز اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکلے گواہی دینے کے لیے. یہ اس حال میں نکلنا ان پر جائز ہے کہ جناب علی کہ رویت کا مسئلہ انہی کی جناب علی گواہی پر ہی موقوف ہو، تب ان کا نکلنا جائز ہے، ورنہ ان کا نکلنا جائز نہیں ہے. اسی پر جناب علی رد المختار نے بھی ایک عبارت تحریر فرمائی ہے. اسی عبارت کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ جلد 10ویں میں بھی نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پردہ نشین لونڈی پر اس رات نکلنا لازم ہے، یعنی چاند رات، جس رات رمضان کا چاند دیکھا ہے، اگر اس نے چاند دیکھا ہے تب اس پر نکلنا لازم ہے، کہ وہ بھی اس حال میں کہ اس کی گواہی پر ہی حاکم وقت کا فیصلہ موقوف ہے، پھر اس کا نکلنا لازم ہے. تاکہ یعنی اپنی مولا کی اجازت بغیر نکلے، پردہ نشین عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلے. اس حال میں کہ جناب علی آپ تو یہ بھی آگے لکھ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح آزاد عورت پر بھی بلا اجازت خاوند نکلنا لازم ہے، اسی طرح وہ لونڈی جو پردہ نشین نہ ہو، وہ عورت جو منکوہ نہ ہو، ان کا نکلنا بطریق اولا ہوگا. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس وقت جب شہادت کے لیے ان کا تعین ہو، یعنی یہ شہادت دیں گی تب حاکم وقت اعلان کرے گا. اگر یہ شہادت نہیں دیتی حاکم وقت اعلان نہیں کرتا. اگر ان کی گواہی پر ہی فیصلہ ہونا ہے تب ان کا نکلنا جائز ہے، ورنہ ان کا نکلنا حرام ہے. یہ یاد رکھیے گا. آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب خاص انہی لوگوں پر گواہی متعین ہو، ورنہ پردہ نشین کو جانا یا عورت کو بے اذن شوہر کے یا غلام و کنیز کو بے اجازت مولا نکلنا روا نہیں، یعنی جائز نہیں ہے. اب آگے طحاوی نے بھی اسی پر ایک بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ اسی کی ضرورت اس وقت ہے جب رویت چاند کا اس بات ان پر موقوف ہو، ورنہ ضروری نہیں ہے ان کا نکلنا. یعنی اس وقت ان عورتوں کا گواہی دینے کے لیے بھی نکلنا جائز ہے کہ جب ان کی گواہی پر ہی حاکم وقت یعنی حاکم شرع عالم دین اس کا فیصلہ ان کی گواہی پر موقوف ہو، تب ان کا نکلنا جناب علی ضروری ہے، ورنہ ان کا نکلنا جائز نہیں ہے. یہ تھا 6واں قاعدہ. اب ہے 7واں قاعدہ یا 7واں حکم سمجھ لیں، کیونکہ رویت ہلال کے تفصیلی احکام بیان ہو رہے ہیں تو یہ 7واں حکم سمجھیں. جہاں ریاستیں، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں ریاستیں اسلامی ہیں ان شہروں میں جناب علی عالم دین سنی صحیح العقیدہ عالم دین سب سے زیادہ علم فقہ رکھتا ہو، وہ جناب علی مسلمانوں کا سردار ہے، اور اسی پہ فتویٰ اسی کا ہی فتویٰ اس پر چلے گا. اور مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ جناب علی اپنی دینی باتوں میں اپنے علماء کی طرف رجوع کریں، دینی باتوں میں اپنے علماء کی طرف رجوع کریں. یہ مسلمانوں پر یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے جناب علی علماء حق کے فتووں پر عمل بھی کریں، یہ بھی ضروری ہے. تو چاند دیکھنے والے پر بھی واجب ہے کہ جناب علی جس رات اس نے چاند دیکھا اسی رات ہی جناب علی عالم دین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جناب علی اپنی گواہی دے، اسی رات ہی گواہی دے عالم دین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر. اب اس بات کو ذرا کھولا جائے، کیونکہ کچھ دور ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جناب علی جہاں حاکم شرع نہیں رہا، کیونکہ حاکم اس وقت کے فاسق اور فاجر ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا کہ وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے
हुजूर ने फरमाया कि लोग लोगों के सरदार बन जाएंगे। ये वो वक्त आ गया है, क्योंकि अब हाकिम वक्त हाकिम शरा नहीं रहा, ये फासिक फाजिर लोग हाकिम वक्त बन चुके हैं। जब ऐसे दौर आ जाएं और ऐसे दौर हाकिम शरा से खाली हैं, तो फिर जनाब अली इनके लिए हुक्म यह है अवाम के लिए कि जो साहिब कुदरत हो उस वक्त उमूर जनाब अली इस तरह के जो काम है वो उलमा के सुपुर्द हैं और उम्मत पर लाजिम है कि उस वक्त वो उलमा की तरफ रुजू करें। इस दौर में, अब इस दौर में तो उलमा की तरफ रुजू ही नहीं किया जाता। जो भी फासिक फाजिर खड़ा होता है, जनाब हमने चांद देख लिया है जी, ईद कर दी, हमने चांद देख लिया है जी, रोजा रख लिया, कोई तहकीक नहीं है। कभी रात को जनाब अली 11 बजे चांद नजर आ रहा है, कभी रात को 12 बजे चांद नजर आया, कभी 1 बजे नजर आ रहा है, और इस रमजान में रात को 10:30 बजे चांद नजर आ रहा है। फासिक फाजिर लोगों का तो यही जनाब अली दीन ईमान है। तो फिर जनाब अली उनके हुक्म पर अमल करना किस तरह रवा हो गया है, कैसे जायज हो गया है? तो याद रखिएगा कि जनाब अली उलमा में जो सबसे ज्यादा साहिब इल्म होगा, सबसे ज्यादा साहिब इल्म हो, लोग उसी की इत्तिबा करें, उसी की इत्तिबा करें। और इल्म में अगर बराबर हूं तो फिर कुरान अंदाजी डालें। याद रखिएगा, साहिब इल्म सबसे ज्यादा हो और सुन्नी सहीउल अकीदा होना यह भी शरीयत की शर्त है। आज जो चांद देखने कौन से उनमें सुन्नी है जनाब अली? नीम रफ्जी, देवबंदी, वहाबी, शिया सारे मिक्स होकर जनाब अली एक कमेटी बनेगी, रोयत हिलाल कमेटी। और फिर जनाब अली जो हराम हलाल जमा होकर जो हुक्म दे रहे हैं, उनके हुक्म का क्या जनाब अली शरा में क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो लिहाजा मुसलमानों को चाहिए चांद देख कर रोजा रखें और चांद देख कर ईद करें, अपने दीन ईमान को बचाएं, अपनी इबादतों को बचाएं, अपनी रियासतों को बचाएं। इसी तरह एक मामला पेश आया, जनाब अली आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तारीफ फरमाते कि इमाम उल हरमैन अबुल माली रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ आप एक ऐसे जमाने में गुजरे कि जब बादशाह वक्त जनाब अली बादशाह वक्त ऐसा था कि उसने 29 रमजान को लोगों ने उससे कहा कि जनाब अली 29 आज चांद नजर आ गया है जी। बादशाह ने कहा ऐलान कर दो, ऐलान कर दिया गया 29 रमजान को, हालांकि चांद नजर नहीं आया था। जब यही खबर जनाब अली इमाम उल हरमैन को पहुंची ना अबुल माली रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ कि जनाब अली बादशाह ने ईद का ऐलान कर दिया है, आपने दोबारा ऐलान फरमाया, आपने फरमाया खबरदार सुबह रोजा है, ईद नहीं है। लोग अच्छे थे, जनाब अली ईमान के पुख्ता थे, इल्म दीन के साथ मोहब्बत करने वाले लोग थे। उन्होंने कहा जनाब इमाम साहब का हुक्म आ गया है, किसी ने भी ईद नहीं की, सभी ने रोजे रख लिए। हकीकत अगर आज की अवाम होती ना, आज ये कहते मौलवियों को क्या पता यार जी, मौलवी को क्या पता। उन जहलों से कहना चाहिए कि नबी की शरीयत का जो आलिम है ना वही उम्मत का सरदार है, उसी की बात पर अमल होना चाहिए और होता रहा है पहले भी। इमाम उल हरमैन ने फरमाया कि खबरदार सुबह ईद नहीं है, रोजा रखें। सभी ने जनाब अली रोजा रख लिया। कुछ चमचे चेहरे ऐसे थे बादशाह के, उन्होंने वो गए बादशाह के यहाँ और बढ़ा चढ़ा कर बात कर दी। कहते हैं कि जनाब अली आपकी बात की तो कोई वक़्त ही नहीं रही, इमाम चाहे तो आपकी शही सलामत रहे, इमाम चाहे तो आपकी शही भी उड़ जाए, ये कैसे हो सकता है? जनाब अली इमाम ने जनाब अली आपके हुक्म के खिलाफ फतवा जारी कर दिया, लोग किसी ने भी ईद नहीं की, सभी लोगों ने रोजे रखे। जब बढ़ा चढ़ा कर बातें की ना बादशाह को, तो बादशाह को गुस्सा आया। जब गुस्सा आया ना तो उसने कहा जाओ इमाम से कहो जिस हाल में बैठा उसी हाल में उठकर फौरन मेरे दरबार में हाजिर हो। जाकर जनाब अली जब बादशाह का हुक्म सुनाया ना तो इमाम साहब ने जैसे हुक्म सुना, आपने एक जुब्बा मुबारक पाया हुआ था,
اسی جبہ مبارک کے ساتھ ہی دربار شہی میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب سے پہلے سوال کیا کہ شہی دربار میں آپ آئے ہیں، شہی لباس نہیں پہن کر آئے۔ آپ نے فرمایا جناب علی اطاعت اولو الامر یہ واجب ہے، آپ کا حکم آیا تھا کہ جس حال میں بیٹھے اسی حال میں آ جائیں میرے دربار میں، تو میں اسی جبے میں بیٹھا تھا اور اسی جبے میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ نے یہ میرا حکم مان لیا ہے، تو پھر جب میں نے جناب علی عید کا حکم دیا ہے لوگوں کو، تو آپ نے میرے حکم کے خلاف فتویٰ جاری کیوں کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا بادشاہ سلامت خبردار، انتظام دنیا تمہارے سپرد ہیں، انتظام دین ہمارے متعلق ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کی نا تو بادشاہ کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی۔ بادشاہ نے پھر کیا کیا جناب علی، جو بڑھا چڑھا کر جن لوگوں نے باتیں کی ان کو سزا دی، اور امام صاحب کو جناب علی رخصت کیا باعزاز طریقے کے ساتھ، عزت طریقے کے ساتھ، جناب علی باعزت رخصت کیا امام صاحب کو۔ تو بات یہ ہے کہ علماء دین، علماء حق جو ہیں، یہ دینی معاملات ان کے متعلق ہے، ان کا حکم ان دینی معاملات میں چلتا ہے۔ اور یہ بھی تنبیہ کرتا چلوں کہ علم دین فقہ اور حدیث ہے، یاد رکھیے گا، منطق اور فلسفہ جاننے والے عالم نہیں ہیں۔ مت کو یہ سوچے کہ میں جناب منطق اتنی جانتا ہوں جی، میں فلسفہ اتنا جانتا ہوں جی، یہ کوئی عالم نہیں ہے۔ منطق اور فلسفہ جاننے والے کوئی عالم نہیں ہوتے، فقہ جاننے والے یہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہ غالباً ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ فقہ جانتا ہے وہ سب سے بڑا عالم دین ہے، وہ سب سے بڑا عالم دین ہے جو سب سے زیادہ فقہ جانتا ہے۔ اگرچہ دوسرا حدیث اور تفسیر جانتا ہے، لیکن حدیث اور تفسیر کے جاننے والے سے زیادہ فقہ جاننے والا وہ بڑا عالم دین ہے۔ تو جناب علی آج کل کے دور میں فتویٰ جناب علی وہابی فتویٰ دے، دیوبندی فتویٰ دے، شیعہ فتویٰ دے، جناب علی چاند نظر آ گیا ہے جی، عید ہو گئی ہے۔ لوگوں کے جناب علی عبادات خراب کرنی۔ اب اس رمضان شریف میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے اعتکاف ٹوٹیں گے، اور پچھلے رمضان میں ہزاروں لوگوں کے اعتکافات اعتکاف ٹوٹے تھے، اور ہزاروں لوگوں کے جناب علی روزہ خراب کیا تھا، ان لوگوں نے روزہ کھایا تھا، اور رمضان شریف میں عید کر ڈالی، اور عید کی عبادت بھی جناب علی ضائع کر دی لوگوں کی۔ اب 8واں قاعدہ سمجھیے گا جی، 8واں حکم ہو یا قاعدہ آپ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی عالم نہ ہو، جہاں کوئی عالم نہ ہو، تو پھر تمام مسلمان جمع ہو کر جامعہ مسجد میں جا کر گواہی دیں۔ تمام مسلمان جمع ہو کر جامعہ مسجد میں جا کر گواہی دیں۔ کیوں؟ اگر حاکم موجود نہ ہو، جس طرح کہ اس وقت حاکم موجود نہیں ہے، فاسق فاجر لوگ ہیں، حاکم شرع موجود نہیں ہے، تو یہ مسجد میں جا کر گواہی دیں۔ خاص مسجد کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مسجد جو ہے نا یہ محل اجتماع ہے، تو مقصود اعلان ہوتا ہے، تو لہٰذا اس لیے اعلان ایسی جگہ ہو جائے جہاں لوگ جمع ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور 9واں قاعدہ نمبر 9 یا احکام نمبر 9، حکم نمبر 9 سمجھ لیجیے گا، وہ یہ ہے کہ جو بغیر عذر گواہی دینے میں تاخیر کرے، اس کا کوئی عذر نہیں ہے۔ اس نے چاند دیکھا ہے، بغیر عذر کے جناب علی اس نے وقت پر گواہی نہیں دی، پھر بعد میں کہہ دیا کہ جناب میں نے تو چاند دیکھا تھا، علماء فرماتے ہیں اس کی گواہی مردود ہے، کوئی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، یہ شرع کا مسئلہ ہے۔
اور اب جن لوگوں نے رات کے 10 بجے گواہی دی ہے، چاند کو دیکھا جا رہا تھا جناب علی وہ مغرب کے وقت، اتنی تاخیر کر دی ہے، 10:30 بجے گواہیاں مکمل ہوئی اور اعلان ہوا چاند کا۔ تو علماء کا تو فتویٰ یہی ہے کہ اس جناب علی ایسا شخص کہ جو تاخیر کرے گواہی دینے میں، اس کی تو گواہی قابل قبول نہیں، وہ مردود ہے۔ اور پھر عذر کی وضاحت بھی علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے عذر کہ وہ جناب علی وہ شہر میں نہیں تھا، اس نے چاند دیہات میں دیکھا تھا اور وہاں سے اب آیا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے جناب علی شہر آتے آتے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو عذر ہے نا، اس عذر میں اس کی گواہی سن لی جائے گی، اس کی گواہی سن لیں۔ تاخیر سے مراد وہی وقت مراد ہے کہ جو حاجت کے وقت نہ ہو، یعنی کہ جناب علی کسی نے چاند دیکھا اور رمضان کے آخر میں گواہی دینے لگے، میں نے فلاں دن چاند دیکھا تھا، اس گواہی کی بات، اور یہ گواہی مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وقت حاجت جو ہے نا، وقت حاجت وہ رمضان شریف کی پہلی رات یا جیسے عید نظر آنے اور عید کی پہلی رات، یہ وقت حاجت ہے، اور اسی وقت میں ہی جناب علی گواہی لازم ہوگی اس کی۔ گواہوں نے جناب علی اگر رمضان کے آخر میں آ کر گواہی دی ہے، رمضان کے آخر میں آ کر گواہی دی، اور جو شہر والے تھے جناب علی وہ کہے کہ جناب علی شہر میں ہم نے ایک دن روزہ پہلے رکھا تھا شہر میں، اگر وہ گواہ شہر کے رہنے والے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کی گواہی مسترد ہوگی، ان کی گواہی کوئی قابل قبول نہیں، کیونکہ انہوں نے گواہی میں تاخیر کی ہے۔ اگر وہ خارجی شہر سے آئے ہیں، خارج شہر سے آئے ہیں، شہر میں نہیں تھے، شہر سے دور تھا، تو اب اس کی گواہی جناب علی مقبول ہوگی اور اس کی گواہی بھی سن لی جائے گی۔ اب یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، چاند دیکھا، انہوں نے اس دن سے دوسرے دن گواہی دی، اس دن چھوڑ کر دوسرے دن انہوں نے گواہی دی کہ جناب جب لوگ صبح کو بے روزہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ رات چاند دیکھا تھا، لوگ بے روزے اٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے گزشتہ رات چاند دیکھا تھا۔ تو جو شہر کے رہنے والے تھے اور عذر بھی کوئی نہ ہو تو یہ لوگ فاسق قرار پائیں گے شرع شریف کے نزدیک، اور ان کی گواہی مسترد ہوگی، ان کی گواہی کوئی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ذمہ داری کی خلاف ورزی کی ہے۔ علماء کرام نے یہاں پر تصریح کی ہے کہ شہادت جو ہے نا، شہادت یہ فرض عین ہے، وقت حاجت پر ہی ہونی چاہیے، شہادت فرض عین ہے، اور یہ چاند دیکھنے والی رات میں ہی گواہی دینا لازم ہے۔ اس لیے تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ پردہ نشین عورت کیوں نہ ہو، اور پردہ نشین منکوحہ خواتین پر بھی لازم ہے کہ بغیر اجازت خاوند باہر نکلیں اور گواہی دیں۔ یہ اس وقت میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس وقت لازم ہے کہ جب ان کی گواہی پر ہی فیصلہ حاکم شرع کا جناب علی وہ موقوف ہے۔ تو اب 10واں حکم اس مسئلہ میں وہ یہ ہے کہ جب چاند پر نظر پڑے، چاند پر نظر پڑے اور دیکھنے والوں کی گواہی کفایت نہ کرتی ہو، یعنی کہ دیکھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی گواہی قابل قبول نہیں ہے یا کسی وجہ سے ہی ان کی گواہی نہ سنی جائے گی، تو فوراً جہاں تک ہو سکے ایسے مسلمانوں کو دکھا دیں کہ جن کی گواہی قابل قبول ہے، ایسے مسلمانوں کو دکھا دیں جن کی گواہی قابل قبول ہے۔ ویسے بھی دکھا دینا چاہیے،
اگر مطلب صاف نہیں ہے اور تھوڑی دیر جناب علی ابر ہٹا ہے، چاند نظر پڑا آ گیا اور پھر ہٹ گیا، تو جناب علی علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ جناب علی دفعتاً ابر ہٹا اور اس سے چاند نظر پڑا، اب یہ جناب علی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی گواہی مسموع ہو، یعنی سنی جائے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی گواہی سنی جائے، خواہ وہ فاسق ہے، خواہ وہ مستور ہے، یا خواہ وہ اکیلا ہے، خواہ وہ صرف عورتیں ہیں یا پھر غلام ہیں، اور خواہ وہ ہلال عیدین ہیں یعنی عیدوں کے چاند ہیں، تو ان لوگوں کا دیکھنا کافی نہ ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابر پھر آ جائے، لہذا تعجیل کر کے ایسے جناب علی قابل اعتبار مسلمانوں کو دکھانا لازم ہونا چاہیے کہ جن مسلمانوں کی گواہی قابل قبول ہو۔ اور اب آگے ہے 11واں حکم چاند کے مسائل میں، کہ جس شام کو احتمال ہلال ہو، جس شام کو بھی، جب تک حکم حاکم شرع کا یا فتویٰ عالم دین کا نہ ہو، ہرگز اس وقت تک کوئی جناب علی چھٹاکیاں، پھیر، بندوقیں یہ بالکل ہی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیوں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب علی کوئی مسلمان سمجھے کہ یار چاند نظر آ گئی اس لیے بندوقوں کے ڈزے ہو رہے ہیں، پھر چھوڑے جا رہے ہیں۔ اور اس رات میں جناب علی ویسے بھی چاند کے علاوہ بھی یہ فعل نہ کیے جائیں کہ جناب علی کچھ لوگ دوست کے ہاں دوست کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوئے انہوں نے پھر چھوڑ دیا اس رات، یا کوئی اور معاملات، تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ اور جناب علی ویسے جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کیا انہیں شرلیاں ہوتی ہیں، درویشہ شرلیاں ہوتی ہیں نا، وہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جاہل لوگ اکثر طور پہ جناب علی ان بغیر حکم حاکم شرع کے، حاکم شرع کا کوئی حکم نہیں آیا، انہوں نے ایسے ہی خبر سن کر پھر چھوڑ دیے، تو یہ بھی علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے جو کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، قدیمی کتب خانہ کی صحیح مسلم چھپی ہوئی جو کہ میرے سامنے پڑی ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 340 پر موجود حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیں، بغیر علم کے، علم نہ ہو ان کو ایسے ہی فتویٰ انہوں نے دیے، فرمایا وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم میں سے جو فتویٰ دینے والے زیادہ جرأت کرے گا، تم میں سے جو زیادہ فتویٰ دینے میں جرأت کرے گا وہ جہنم میں جانے میں زیادہ جرأت مند ہوگا، جہنم میں جانے میں زیادہ جرأت مند ہوگا۔ بڑے ہی نازک مسائل ہوتے ہیں یہ، ایسے نہیں اٹھا کر جناب علی فتویٰ دے دیا اور لاکھوں لوگوں کی جناب علی عیدیں خراب کر ڈالے اور لاکھوں لوگوں کے جناب علی روزے خراب کر ڈالے، ایسے فتویٰ دے دیا بے علموں نے۔ حقیقت یار میں کہتا ہوں جو اس وقت رویت ہلال کمیٹی میں ہے، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے وضو کے کام سمجھ نہ ہو، وضو کے فرائض کا بھی پتہ نہ ہو، اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ وضو کے فرائض کی قسمیں کتنی ہیں، یہ بھی ان پر جناب علی یہ کسی کھاتے کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف تنخواہوں پہ پلنے والے لوگ ہیں، بس جس کے نوکر ہیں
اس نے آرڈر دے جی چاند نظر آ گیا اعلان کر دو، انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا آج عید کر دیں، عید ہو گئی جی، تنخواہیں ہیں، ڈٹ جائیں گے تو ظاہری بات ہے دوسرے دن ہٹا دیے جائیں گے، اگر شریعت پر فتویٰ دیں گے تو دوسرے دن ہٹا جائیں گے، جس طرح مفتی منیب رحمان صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا، اسی وجہ سے ہٹایا گیا۔ تو یہ لوگ کہ جو اپنی تنخواہ کی خاطر لوگوں کی عبادت کو نہ سمجھیں، اتنا خیال تک نہ کریں، ان کی بات کا کیا اثر ہوگا اور ان کی بات کا کیا یقین ہے یار، کیسے ان کی بات کو مان کر جناب علی روزہ رکھا جائے اور کیسے ان کی بات کو مان کر عید کی جائے۔ تو بہرحال 12واں حکم وہ یہ ہے کہ چاند دیکھ کر اس کی طرف اشارہ نہ کریں، چاند دیکھ کر اس کی طرف اشارہ نہ، یہ کوئی نہ کہے کہ وہ چاند کھڑا ہے جی، نہ اشارہ نہ کیا جائے چاند کی طرف، یہ بھی خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ افعال جاہلیت میں سے ہے، جاہل لوگ جو ہوتے تھے نا، جاہل لوگ وہ اس طرح اشارہ کرتے تھے، لہٰذا ان کی مخالفت کی جائے، چاند دے کر ان کی طرف اشارہ بھی نہ کیا جائے۔ اب سمجھیے گا جاہلیت سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جو پہلے چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ چاند کو دیکھ کر ایسے اشارہ کرتے تھے، اب ان کی اس اشارے والی بات کی اتنی مخالفت کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ بات مشابہت رکھتی ہے، لہٰذا اشارہ نہ کیا جائے۔ میں حیران ہوں کہ جو ان کی اشارے والی بات کے ساتھ تشبیہ نہ کریں، حضور فرمایا کہ مشابہت نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ۔ مرو یہودی داڑھی منڈا ہے، تو بھی مشابہت کریں داڑھی منڈا میں، شرم نہیں آتی؟ یہودی پینٹ شرٹ پہنے، تو بھی پینٹ شرٹ پاویں، شرم نہیں ہوتی؟ یہودی جناب علی کفر دی تعلیم و تہذیب نو پھیلاون دی کوشش کرے، تو مسلح ہو کر جناب علی مسلح ہو کر یہ کم کریں، تینوں شرم نہیں ہوتی؟ حضور دی تشریعت یہ پہ یاد ہے کہ کافران دے ہر حکم دی جناب علی کافران دے ہر کم دی مخالفت کیتی جاوے، وہ چاند دی طرف دیکھ کے اشارہ کرتے سے حضور نے فرمایا تسی اشارہ نہ کرو، یعنی اتنی مخالفت۔ اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ چاند کی طرح چاند دے کر اس کی طرف اشارہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور 13واں ان احکام میں سے 13واں حکم یہ ہے کہ چاند دیکھ کر فوراً منہ پھیر لے، چاند دیکھا اور فوراً منہ سے پھیر لے، فوراً منہ پھیر کر پھر جناب علی دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الادب میں ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 339 پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھتے تو اپنا منہ مبارک اس کی طرف سے پھیر لیتے تھے اور پھر دعا فرماتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شاید کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شر کی چیز ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ کافروں نے چاند کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کی تھی، اور شرع میں شریعت میں اس کو دیکھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرنی چاہیے۔ تو پسندیدہ یہی عمل ہے کہ منہ پھیر کر ہی دعا کی جائے تاکہ کفار سے بھی مشابہت نہ لازم آئے اور نبی کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے۔ اور 14واں حکم ان احکام میں سے کہ ایک بات جاہل لوگوں میں مشہور ہوتی ہے کہ جناب علی فلاں چاند تلوار پر دیکھے، فلاں چاند آئینے پر دیکھے، یہ سب جہالتیں اور حماقت ہے، بلکہ حدیث میں جو دعائیں فرمائی ہیں وہ پڑھنی ہی کافی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں چاند دیکھنے کی کافی ساری دعائیں ہیں، وہ پھر کسی اور موقع پر ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آخری بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا
15واں احکام، 15واں حکم وہ یہ ہے کہ چاند پر جب کبھی بھی نظر پڑے، جب کبھی بھی نظر پڑے تو اس کے شر سے پناہ مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ اللہ کی پناہ مانگ اس شر سے، یہی ہے وہ اندھیری ڈالنے والا۔ جب وہ ڈوبے، یعنی قرآن عظیم میں جس غاسق کا ذکر فرمایا ہے، وَمِن شَرِّ غاسق میں، یعنی جس غاسق کا ذکر فرمایا ہے نا، اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم آیا ہے، اس سے یہی چاند مراد ہے، یعنی وَمِن شَرِّ غاسق، وہ غاسق جو ہے وہاں سے مراد یہی چاند مراد ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب بھی چاند دیکھو تو اس کی جناب علی شر سے پناہ مانگو۔ یہ چاند کے کچھ تفصیلی احکام تھے جو پہلی فصل میں تھے، انشاءاللہ العزیز پھر دوسری فصل میں کوشش کریں گے کہ مزید آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا جائے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔